حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حسیب ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحسیب، یعنی بندوں کے تمام اعمال کو محفوظ رکھنے والا۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہم لکھتے یا پڑھتے ہیں، وہ اچھا ہو یا برا، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے، اسے درج کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالی تمام چیزوں کا حساب کتاب کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں سوشل میڈیا کے استعمال کے تعلق سے ایک بات ہوئی تھی۔ ہم جو آج کے دور میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اس کے مختلف پلیٹ فارم ہیں، اور اس پر جا کر ہم اپنی بات رکھتے ہیں، یا کسی کی بات کو شیئر کرتے ہیں، یا کچھ بھی ہم پوسٹ کرتے ہیں، کچھ بھی شیئر کرتے ہیں، اس پر کچھ بھی لکھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، کچھ بھی آگے بڑھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتنا، ہوشیار رہنا، سترک رہنا انتہائی ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے غلط استعمال ہیں، جس میں سے ایک کا بیان ہوا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے فحش اور بری باتیں دوسروں تک پہنچانا، گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں پوسٹ کرنا یا شیئر کرنا، اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے اور اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ آج کے خطبہ میں سوشل میڈیا کے ایک اور غلط استعمال کا ذکر کیا جائے گا، نشاندہی کی جائے گی اس مقصد سے کہ ہم سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچیں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں سے ایک ہے جھوٹی خبریں پھیلانا، جھوٹ اور افواہ پھیلانا، جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، فقط افواہ ہے، جھوٹ ہے، کوئی سچائی اس میں نہیں ہے۔ ایسی بات کو سوشل میڈیا پر ڈالنا، یا کسی نے ڈالی ہے تو اسے آگے شیئر کرنا، یہ بھی سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، اور دھڑلے سے یہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی خبر ہم سنتے ہیں، فوراً سوشل میڈیا پر اس کو ڈال دیتے ہیں، یا کوئی بھی خبر سوشل میڈیا پہ آتی ہے، فوراً ہم اسے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ خبر، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، جبکہ ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। सूरह हुजरात में अल्लाह ने फरमाया कि कोई भी फासिक आदमी कोई खबर लेकर आए, कोई खबर दे, तो उसकी पहले तहकीक कर लो कि ये खबर, ये बात सच्ची है या झूठी है। अन तुसीबु कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। कहीं ऐसा ना हो कि उस झूठी बात पर यकीन कर कर, उस झूठी बात पर एतमाद करके तुम किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले लो और फिर बाद में मालूम हो कि वो झूठी खबर है तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा बहुत होता है। इसलिए हमें चाहिए कि सोशल मीडिया पर कोई भी खबर हम तक पहुंचे तो पहले हम उसकी तहकीक कर लें। यूं ही बगैर तहकीक के उसको हम ना मानें और उसको शेयर ना करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला अमल है, जिम्मेदारी का काम है कि छानबीन होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। किसी भी बात, किसी भी खबर पर एतमाद करने से पहले, उसे शेयर करने से पहले। इसलिए कि झूठ है। अपनी तरफ से झूठ बनाना, झूठ घरना और उसे सोशल मीडिया पे डालना, ये भी गलत है। या किसी और ने झूठ बनाई है, झूठ घड़ा है और उसको डाल दिया है तो उसे शेयर करना, फॉरवर्ड करना, ये भी उतना ही गलत है। दोनों झूठे हैं। जो झूठ बनाते हैं और जो झूठ को फैलाते हैं, दोनों बराबर के शरीक हैं इस गुनाह के अंदर। और झूठ कितना बड़ा गुनाह है, संगीन गुनाह है, कबीरा गुनाह है, ये हम और आप सब जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बार ये कहा गया कि बड़े गुनाह क्या क्या हैं। बड़े गुनाहों के बारे में, कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क का जिक्र किया, माँ बाप की नाफरमानी का जिक्र किया और फिर झूठ बोलने का जिक्र किया, झूठी गवाही देने का जिक्र किया। ये भी कबीरा गुनाहों में से है। जब आपने शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी का बयान किया तो आप अपनी जगह बैठे हुए थे, लेकिन जब झूठ की बात आई तो आप बिल्कुल अपनी हालत को बदल लेते हैं, हैयत को तब्दील कर लेते हैं। झूठ की खतरनाकी और उसकी संगीनियत को बयान करने के लिए आप टेक लगाए होते हैं। पहले जब झूठ की बारी आती है अपनी हैयत बदल लेते हैं। इससे मालूम होता है कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। झूठ बोलने से न सिर्फ ये कि झूठ बोलने वाले का नुकसान होगा, समाज और मुआशरे में उसका कोई एतबार नहीं होता है। जो झूठ बोलता है उसे लोग झूठा कहते हैं। उसकी सच्ची बातों पर भी बसा औकात लोग यकीन नहीं करते हैं, ये सोचकर कि वो तो झूठा आदमी है, झूठी बोल रहा होगा। दुनिया में उसका ये नुकसान है, वो बेएतबार हो जाता है, उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करते, एतबार नहीं करते, वो झूठा हो जाता है। उसकी कोई बात मुस्तनद, मोतबर नहीं समझी जाती। आखिरत में उसका अंजाम क्या होगा वो भी आपके सामने बयान किया जाएगा। खुद का नुकसान होने के साथ साथ इसमें और भी लोगों का नुकसान होता है। झूठ बोलने की वजह से, झूठ फैलाने की वजह से, झूठ बात यहाँ से वहाँ नकल करने की वजह से घर के घर तबाह हो जाते हैं। कितने घराने टूट कर रह गए, कितनी रिश्तेदारियां खत्म हो गई, कितनी दोस्तियां खत्म हो गई। समाज और माशरे में कितना बिगाड़ पैदा हुआ, फसाद पैदा हो जाता है लोगों के दरमियान। समाज और मुआशरा ही नहीं बल्कि पूरी रियासत, पूरा मुल्क बसा औकात तबाह बर्बाद हो जाता है एक झूठ की वजह से। झूठ की वजह से बगावत छिड़ जाती है, झूठ की वजह से बिगाड़ और फसाद फैल जाता है। तो झूठ के दुनियावी नुकसानात भी हैं, उखरवी नुकसानात भी हैं। झूठ का इनफरादी नुकसान भी है, इज्तिमाई नुकसान भी है। झूठ के सिर्फ नुकसानात ही नुकसानात है हर सतह पर। झूठ की वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते में तकरार पैदा हो जाती है, तलाक और खुला तक नौबत पहुंच जाती है। झूठ की वजह से माँ बाप और बेटों और बेटियों के दरमियान, भाई भाई के दरमियान, दोस्त दोस्त के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा हो जाती है। तो झूठ का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए झूठ से बचना चाहिए। न झूठ बोलना चाहिए, न झूठ लिखना चाहिए और न झूठ फैलाना चाहिए। झूठ के बारे में हम सब जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की निशानियां 3 हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इज़ा हद्दसा कज़ब,
منافق جب بولتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کچھ کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ منافق کی پہچان ہے جھوٹ بولنا، مومن کی نشانی نہیں ہے۔ جو سچا اور پکا مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا نفاق ہے، منافقت ہے، منافق کی پہچان ہے۔ وہ جھوٹ چاہے کسی کے بارے میں انسان بولے، اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں، اپنے کسی دوست کے بارے میں، اپنے سماج اور معاشرے کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں، یہاں تک کہ کسی ملک کے بارے میں بھی، کسی حکومت کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو پھیلاتا ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت سنگین اور خطرناک گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کون بولتا ہے، جھوٹ کس کی علامت ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سب سے پہلے کس نے جھوٹ بولا؟ سب سے پہلا جھوٹ ابلیس نے بولا تھا۔ سب سے پہلے ابلیس ہی نے جھوٹ کہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے اور درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو شیطان پیچھے پڑ گیا آدم اور حوا کے، بہکانے لگا، وسوسہ ڈالنے لگا، بھٹکانے لگا، اور اس کے لیے ابلیس نے جھوٹ بولا۔ ابلیس نے کہا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ ابلیس شیطان نے دونوں سے کہا، جھوٹ بولا، اور کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے، اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ جب تم دونوں اس کے قریب چلے جاؤ گے، اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہارے رب نے منع کیا ہے۔ اور یہ کہ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی، تو کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ نصیب ہو جائے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اور اس نے جھوٹی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جھوٹ کا کوئی وجود نہیں تھا، اس سے پہلے جھوٹ معروف نہیں تھا۔ ابلیس پہلی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جو ابلیس نے سب سے پہلے کیے، انسان کو سکھائے شیطان نے، اس میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ تو جھوٹ بولنا ابلیس کی پہچان ہے، شیطان کی صفت ہے۔ دوسری آیت میں بھی اس کا بیان ہوا ہے کہ جو بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ شیطان کی وجہ سے، گویا کہ وہ شیطان کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، شیطان نے اس پر قابو کر لیا ہے۔ شیطان جو کہتا ہے، جو اسے سکھاتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، وہی وہ بولتا ہے۔ اور اس میں سے جھوٹ بہت بڑا سنگین گناہ ہے جو شیطان کی طرف سے بطور وسوسہ انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیطان کس پر اترتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ہر اس شخص پر جو بڑا جھوٹ بولنے والا، بڑا گنہگار ہوتا ہے، شیطان انہی کے پاس آتے ہیں۔ سچوں کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، نہیں بھٹکا سکتا، شیطان جھوٹوں کے پاس آتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے، اسے جھوٹی باتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جھوٹ کو نشر کرو، پھیلاؤ۔ تو جھوٹا شخص جو ہوتا ہے کاہن، نجومی اور جھوٹ بولنے والا، لوگوں میں جھوٹ کو پھیلاتا ہے، اور جھوٹ کے نتیجے میں پھر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہر سطح پر۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر آمادہ ہونا، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے۔ اس لیے ایک ایمان والا جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ وہی بولتا ہے جس کے پاس دین اور ایمان نہیں ہے۔ جو دیندار ہوگا، دین والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ جھوٹ کون بناتے ہیں، جھوٹ کون گھڑتے ہیں، جھوٹ کو ایجاد کرتے ہیں؟ کون؟ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو قرآن پر، اللہ کی آیتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، اللہ کے فرمودات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے جھوٹ نہیں بول سکتے، دیندار لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے اور کمزوری ہے۔
اگر اس کا ایمان پختہ ہوتا، مضبوط ہوتا، اس کا ایمان سچا اور پکا ہوتا تو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایمان والا جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ بے ایمان لوگوں کی، بے دین لوگوں کی، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی دھرم نہیں ہوتا، جن کا ایمان ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، جس کا آخرت پر کوئی یقین ہی نہیں ہے، جس کا جنت جہنم پہ کوئی یقین ہی ایمان ہی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں جھوٹ بولے گا؟ اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ آج ہم جھوٹ بولیں گے تو کل حساب دینا پڑے گا، آخرت میں ایک ایک عمل کا، ایک ایک قول کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے ایمان والے جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولا کرو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچ بولنے سے انسان نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف جاتا ہے، بھلائی کے راستے پر ہو جاتا ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور جب انسان نیکی اور ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ وإياكم والكذب، اور جھوٹ بولنے سے بچنا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ وإن الفجور يهدي إلى النار، اور برائی جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ کا انجام برائی ہے، برائی کا انجام جہنم ہے، سچ کا انجام نیکی ہے اور نیکی کا انجام جنت ہے۔ اس لیے ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا استعمال بھی سچائی کے ساتھ کرنا چاہیے، جھوٹ کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، آخری حدیث سن لیجئے کہ جھوٹ بولنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب میں دیکھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور نبی اور رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے، یہ وحی کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب کی بات بتاتے ہوئے صحابہ اکرام سے کہا کہ خواب میں یہ دیکھا کہ بحدیدۃ یشرشر بها شدقہ الی قفاہ ومنخرہ الی قفاہ وعینہ الی قفاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوہے کی آری سے اس کے جبڑے کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اس کی ناک کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا ہے، اسی طرح سے اس کی آنکھ کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اس سخت عذاب میں یہ کیوں مبتلا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ھذا الرجل یغدو من بیتہ فیکذب الکذب تبلغ الآفاق، یہ وہ آدمی ہیں کہ جس کا حال یہ تھا کہ وہ صبح اٹھتا تھا اور کسی جھوٹی بات کو لیتا تھا اور پوری دنیا میں پھیلا دیتا تھا۔ ایسے جھوٹے شخص کا یہ انجام ہے کہ اسے اس طرح سے سخت عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، انسان صبح اٹھتا ہے، اپنے موبائل کو کھولتا ہے، سوشل میڈیا کو اوپن کرتا ہے، اور کوئی بھی جھوٹی بات یا تو اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے بھیجی گئی ہے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا ایک کلک کرتا ہے اور پوری دنیا میں اپنی بات کو پہنچا دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یہ کتنا بڑا سخت عذاب بیان کیا گیا ہے، ذرا غور کیجیے۔ اس لیے محترم حضرات، سوشل میڈیا پر کسی کے بھی خلاف نہ جھوٹ لکھنا چاہیے، نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ جھوٹ کو پھیلانا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ٹی وی چینلوں پر آ کر جھوٹ بولا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، نہ اپنے بارے میں، نہ غیر کے بارے میں، نہ عوام کے بارے میں، نہ حکومت کے بارے میں، نہ اپنے گھر کے بارے میں، سماج اور معاشرے کے بارے میں، نہ ملک کے بارے میں۔ ہر ایک کا حساب ہوگا، اس لیے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ ہم منافق نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ یہ ہماری شان نہیں کہ ہم جھوٹ بولیں، جھوٹ کو آگے پھیلائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو ہر چیز کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کا استعمال بھی صحیح طریقے سے سچائی کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ہر طرح کے غلط استعمال سے، جس میں جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ پھیلانا، اس سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں سے بنائے، جھوٹوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کی برکتوں سے نوازے اور جھوٹ کے برے انجام سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔